اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، تو ہمیں بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتا کیسے جب کسی ماں نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا؟ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیب سے پاک پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے، گویا کہ آپ کو اس طرح پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دوسرے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لال دھاری دار چادر اوڑھے آرام فرما تھے۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، آخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے زیادہ خوبصورت، چاند سے زیادہ حسین و جمیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا حسین و جمیل ہے، تو دونوں عالم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا اور خود ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ محبوب، قسم ہے تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی، قسم ہے تیرے شانوں پر لٹکتی سیاہ زلفوں کی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں خوب فرمایا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ میرے حضور وہ حسین ہیں کہ جن کا حسن ایسا ہے کہ وہ خود محبوب خدا ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا محبوب گلیوں میں پھرنے والا کوئی آوارہ شخص نہیں ہے۔ ہمارا محبوب وہ نہیں ہے جس کو بتاتے ہوئے شرم آئے کہ ہمارا محبوب ہے، بلکہ ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خود خدا کا محبوب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی تو شاعر کہتا ہے اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ امام سرقانی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت حکایت تحریر کی ہے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے مدینے سے باہر ایک چراہ گاہ میں پہنچے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا، ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ ملک عرب میں سرخ رنگ کے اونٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور علیہ السلام کو سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ نے قافلے والوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیچ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں بیچ رہے ہیں۔ فرمایا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تجارت کے مقصد سے یہاں آیا نہیں تھا، میں خریدنے کی غرض سے تو یہاں آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ میں لاتا، میں تو ٹہلتے ٹہلتے سیر کرتے کرتے یہاں چلا آیا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، اب یہ اونٹ مجھے دے دو، میں گھر جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔
ان لوگوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور سوئے مدینہ چل دیے۔ جب تک حضور علیہ السلام نظر آ رہے تھے وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ان لوگوں پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ جب سکتے سے باہر آئے تو آپس میں کہنے لگے، یار ایک شخص آیا، قیمتی اونٹ لے گیا، وہ بھی ادھار، ہم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ جب آپ کسی شخص کو نقد سودا دیتے ہیں تو اس کا پتہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو اسے جانتے ہیں، اس سے جان پہچان ہوتی ہے، یا تو درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے، کوئی گارنٹر ہوتا ہے، یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، یار ایک شخص آیا، قیمتی اونٹ لے گیا، وہ بھی ادھار، اور ہم لوگوں نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اسے جانتے بھی نہیں، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی۔ تو ایک شخص نے کہا، جب وہ باتیں کرتا تھا تو لبوں سے پھول جھڑتے تھے، میں اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پر اس کا عکس پڑتا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ میں اس کے زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ چوتھے نے کہا کہ میں اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ کہا ہم سب اس کے حسن و جمال میں کھو گئے اور وہ اونٹ ہانک کر لے گیا۔ امام زرقانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس کے حسن و جمال میں کھو گئے اور وہ اونٹ ہمارا ہانک کر لے گیا، تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور کہا، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت دینے نہیں آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامن ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا، اچھا تم اسے جانتی ہو؟ کہا، واللہ میں بھی اسے نہیں جانتی۔ تو پوچھا کہ ضمانت کیسے لے رہی ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ جب تم سودا طے کر رہے تھے میں نے خیمے سے جھانک کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ لیا تھا۔ خدا کی قسم، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام کا ایک غلام قافلے میں آیا اور پوچھنے لگا کہ وہ لوگ کون ہیں جن سے ہمارے نبی نے اونٹ خریدا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ہم ہی لوگ ہیں۔ غلام نے کہا، میرے نبی نے تم لوگوں کی ضیافت کے لیے کچھ کھجوریں بھیجی ہیں اور ساتھ میں اونٹ کی قیمت بھی۔ تو قافلے والوں نے کہا، قیمت میں بعد میں لوں گا، پہلے تو اپنے نبی کا پتہ بتا، کیونکہ ہم لوگ خود بک چکے ہیں۔ امام زرقانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پورا قافلہ اٹھا اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عقلی اعتبار سے یا جس بھی اعتبار سے دیکھیں، ہمیں محبت حضور علیہ السلام ہی سے کرنی چاہیے۔ میں نے ابتداءً عرض کر دیا تھا کہ باقی محبتیں ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں، نکما کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں، زندگیاں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، لیکن ایک محبت ایسی ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ آئے مگر آج دنیا ان کا نام نہیں جانتی۔ آل ساسان نے ایران پر 3150 سال حکومت کی اور 150 حکمراں یکے بعد دیگرے اسی خاندان کے تخت نشین رہے، مگر آج دنیا ان کا بھی نام نہیں جانتی۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ جس دور میں میرے حضور آئے تھے
اس دور کے قیصر کا نام کیا تھا؟ تو اس دور کے قیصر کا نام بتانا مشکل ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس دور میں میرے حضور اس دنیا میں تشریف لائے، اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا، جو اس دور کی سپر پاور طاقت تھی، تو بتانا مشکل ہوگا۔ چند ہی لوگ بتا سکیں گے، باقی کہیں گے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ اس دور کے کسریٰ کا نام یاد رکھوں۔ لیکن اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو آپ سر اٹھا کر بولیں گے بلال حبشی۔ آپ سر اٹھا کر بلال حبشی کا نام لیں گے۔ تو بتائیں، سوچیں کہ کس کی محبت نے وفا کی، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان عام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہنشاہوں کے نام مٹ گئے، مگر جو میرے حضور کے دامن سے وابستہ ہوا، اللہ تعالی نے اس کو وہ شان عطا کی، وہ عزت عطا کی کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود اس کا نام باقی ہے، اس کا ذکر باقی ہے۔ آج بھی اس کا نام لوگوں کے دلوں کو تسکین دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیس پیس کر حضور کی محبتوں کے ترانے گائے، اور آج عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کا ترانہ پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ مسجد نبی میں ممبر بننے سے پہلے ایک کھجور کا ستون تھا، جسے ستون حنانہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب ممبر بن گیا تو حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ بار ہوئے تو ستون حنانہ زور زور سے رونے لگا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، حالانکہ رونے والا کوئی دکھ نہیں رہا ہے۔ حتی نزل النبی فوضع یدہ علیہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور ستون حنانہ پر اپنا دست مبارک پھیرا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ستون حنانہ کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کو سکون حاصل ہوا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اسے اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو ممبر کے نیچے دفن کروا دیا۔ تو پیار ان سے کرو، محبت ان سے کرو جن کا پیار وفا نبھاتا ہو، جنہیں وفا نبھانے کی ریت آتی ہو، جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کرا کے لیے۔ وآخر کلماتی ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔